جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، تو ان کو بتاتا چلوں کہ یہ حکمت عملی کسی عام انسان کی نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی ہے۔ جب میرنی سے دور مدینہ منورہ سے باہر یہودیوں نے خود کو خیبر کے قلعوں کے اندر محصور کر لیا تھا، اور خیبر کے قلعے بہت مضبوط فصیلوں پر مشتمل تھے۔ اس کے آس پاس کی دیواریں اور فصیلیں اس قدر مضبوط تھیں اور اس علاقے کی ساخت ایسی تھی کہ بقیہ زمین نیچے تھی اور خیبر کے قلعے اونچائی پر واقع تھے۔ ان کی سازشوں سے تنگ آ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر سمیت ان پر یلغار کی تو مشکل تب پیش آئی کہ جب یہ نیچے سے تیر بھی برساتے تو تیر بھی لوٹ کر واپس آ جاتے، پتھر بھی پھینکتے تو پتھر بھی واپس آ جاتے۔ کئی روز تک محاصرہ جاری رہا، لیکن یہودیوں نے تمام ضرورت کا سامان لے کر اندر قلعوں میں رکھا تھا اور خود کو محصور کر لیا تھا۔ اب باہر سے حملہ کرنا بے سود تھا۔ کئی روز تک حملے کیے گئے لیکن سب کے سب بے سود رہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکمت عملی پیش کی کہ یہودیوں کی معیشت کا دار و مدار ان کھجوروں کے باغات پر ہے، جن کو فروخت کرنے کے بعد یہ اپنی زندگیوں میں مگن ہے، اور ان کے پاس سونا اور چاندی اور زیورات ہیں جن پر ان کی معیشت انحصار کرتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ جب کھجوروں کے وہ درخت کاٹے گئے تو پھر یہودی کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، تو وہ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، اگر یہ درخت ہی ختم ہو گئے تو پھر یہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ اس پر بہت سے یہودیوں نے سرنڈر بھی کر دیا اور بہت سے مارے گئے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی کے ساتھ پہلے ان کی معیشت کو کمزور کیا، ان کے حوصلے پست کیے، ان کی وہ خوشحال زندگی کو تباہ کیا، ان کی کمر توڑی۔ اسی طرح کا ملا جلا تاثر آج بھی ہے۔ آج اگر آپ اسرائیل کو بد دعائیں دیں تو وہ بد دعائیں نہیں پہنچ رہیں، پتھر بھی ماریں، چیخیں ماریں تو وہاں تک نہیں پہنچ رہیں۔ وہ مضبوط قلعوں میں ہیں اور عام آدمی کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ اس کے پاس تو وہ ہتھیار بھی نہیں جو فاسفورس گرائی جا رہی ہے فلسطین پر۔ اگر آپ وہاں جہاد کے لیے جائیں تو خود فلسطین پر بوجھ بن جائیں گے، لہٰذا آپ کے ہاتھ میں بائیکاٹ کی کلہاڑی ہے۔ یہ تمام پروڈکٹس جو اسرائیل کی ہیں، یہ ان کی وہی کھجوروں کے درخت ہیں۔ اگر آپ ان کو کاٹنا شروع کریں گے تو یقیناً اس کے اثرات ان تک ضرور پہنچیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جن کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق اسرائیل سے ہے، اور کوشش کریں یہ ساری پروڈکٹس آپ کے گھر میں نہ آئیں۔ آپ کو فلسطین کے بچے یاد آنا چاہیے، تو خدا کے لیے اتنا تو کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مسلمان جتنی چھوٹی نیکی کرے گا تو وہ ضائع نہیں ہوگی۔ وہ کم از کم دل برداشتہ ہو رہے ہیں گھر بیٹھے، دل جلا رہے ہیں، تو اتنا تو کریں کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو گوگل پہ سرچ کر لیں، اگر اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق اسرائیل سے ہے تو ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں۔ تو یہ ان کے لیے کھجوروں کے درخت ہیں، ان کو کاٹنا شروع کریں۔ اللہ کریم ہماری ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ باقی فلسطین کی مدد کے لیے اللہ امت مسلمہ کی جو قیادت ہے، 57 اسلامی ممالک کے پاس جو افواج ہے، لشکر ہے اور ہتھیار ہیں، اللہ ان کو غیرت ایمانی عطا کرے تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ عام انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے صرف بولنے کے اور دل میں برا سمجھنے کے، اور یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ سلام پہنچے۔